سورہ قلم 29واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 4۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں اخلاق کے حوالے سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے کہ بنو کین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کی غرض سے مکہ جانا ہوا، تو وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا، اور جب وہ حج سے واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا، حضور بس یہی عرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں، یہ میرے باپ اور میرے چچا ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے جب یہ دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خوشی خوشی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ اپنے والدین کے پاس نہ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ آپ بچے کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیں، اس کو سونے کا نوالا کھلا لیں، آپ اس کو سونے کا نوالا، اور اس کو دنیا بھر کی نعمتیں دے دیں، اور پھر اس سے کہیں کہ تم ادھر رہ لو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، تو وہ کیا چھوڑے گا اپنے ماں باپ کو؟ کبھی بھی نہیں، وہ واپس پلٹ جائے گا، اپنے ماں باپ کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن وہ ذرا سوچیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کیا اللہ پاک نے عطا کیا تھا کہ جو عطا جو چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہونا پسند نہ کرتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ ہو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہونا، کیسی خوبصورت تعلیم ہوگی، کیسا خوبصورت اخلاق ہوگا، کیسا خوبصورت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز اور وہ زمانہ ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آیا وہ پھر آپ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا تھا، اگرچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا اس کو پڑ جائے، اگرچہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا اس کو پڑ جائے، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے وطن کو چھوڑنا اس کو پڑ جائے، تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے، ہمیں بھی نرم دلی عطا فرمائے، ہمیں بھی نرم گفتگو کرنے والا، مسکرانے والا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔